أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، بچو اپنے رب کی ناراضگی سے اور ڈرو اس دن سے جس دن کام نہ آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی اور نہ تم کو دھوکے میں ڈال دے اللہ سے وہ دھوکے باز۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 آپ نے سنی ہے۔ اس سے پہلے سبق میں اور درس میں آپ حضرات کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ کشتیاں جو پانی کے اندر جہاز جو بھی چلتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو چلاتے ہیں۔ لوگوں کا سامان ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ڈھوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اتنا بھاری جہاز اور پانی کے اوپر، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور پھر بے شک اللہ رب العزت آزماتے ہیں ان جہازوں کے ذریعے کہ کون صبر کرتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اور کون شکر ادا کرتا ہے جب اس کو اللہ رب العزت نجات دے دیتے ہیں۔ اور جب ان کے اوپر موج، ان جہازوں کے اوپر کوئی موج آ جاتی ہے، پانی کی کوئی لہر ان کو ڈانپ لیتی ہے، تو پھر اللہ کو وہ خالص ہو کر پکارتے ہیں۔ جب ان کو نجات مل جاتی ہے، خشکی کی طرف آ جاتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ اعتدال پر چلتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو غدار ہیں، ناشکر ہیں، کہ جب وہ مصیبت آئی اور اس وقت اللہ نے ان کو نجات دے دی، باہر آ کر اس مصیبت سے پھر وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، وہی گناہ ہے اور وہی اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ یہ پچھلے سبق کی بات تھی۔ آج کے سبق میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں، قیامت کا دن آنے والا ہے، اور قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا کہ کچھ نفع پہنچا دے، کہ بیٹا یہ کہہ دے اللہ کو، یا اللہ میرے باپ کو چھوڑ دے اور مجھے پکڑ لے، اور نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا قیامت کے دن کہ کوئی باپ یہ کہہ دے کہ الہی یہ میرا بیٹا ہے، اس کو چھوڑ دے، جنت میں بھیج دے اور مجھے جہنم میں بھیج دے۔ کوئی نہیں کہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے جب ایسا دن آنے والا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو ایسی صورت میں اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اس دن کا خوف کھاؤ۔ اور حضرات مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ طوفان کے اندر آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی مصیبت ایسی ہے جیسے دنیا کی مصیبت، کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی طوفان کے اندر پھنس گیا ہے
کوئی جہاز کے اندر پھنس گیا ہے اور وہ پانی کے اندر سمندر کے بیچوں بیچ ہے، اور اس میں باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر اس طوفان میں، اس بھنور میں وہ پھنسے ہوئے ہیں تو باپ یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا بچ جائے، میں ڈوب جاؤں۔ دنیا کے اندر بیٹے کی ساری مصیبت باپ اپنے سر مول لے لیتا ہے دنیا کے اندر، ایسے ہی بیٹا اپنے باپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو، اور ساری مصیبت اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ یہ تو ہے دنیا کا معاملہ۔ آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آخرت کا معاملہ ہر ایک اپنے آپ، اپنی اپنی نفسی میں ہوگا۔ ہر ایک آدمی اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، پہچانے گا بھی تو اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ قیامت کا حال ہونا ہے اور ہم سب کو وہاں پر جانا ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی قوم کی مصیبتوں کو اور تکلیفوں کو ملاحظہ فرمایا، تو انہیں بڑا رنج ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا رنج ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اتنی دعائیں مانگی اپنی قوم کے لیے، اس قدر روئے، اس قدر گڑ گڑائے، کبھی روزے رکھ کر دعا مانگی، کبھی نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ اسی حال میں ایک دن بہت رو رہے تھے، روتے روتے ایک فرشتہ آیا، شاید کہ حضرت جبریل علیہ السلام، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام کہ جبریل مجھے یہ تو بتا کہ کل قیامت کے دن نیک لوگ بروں کی شفاعت کر دیں گے یا کوئی باپ اپنے بیٹے کی شفاعت کر دے گا؟ تو فرشتے نے بتایا کہ حضرت اصل بات یہ ہے کہ قیامت کا دن جھگڑوں کے فیصلے کا ہے، اور وہاں تو حق تعالی شانو بالکل سامنے ہوں گے، اور سامنے ہونے کی صورت میں اللہ رب العزت جس کو اجازت دیں گے کہ اس کی شفاعت کر دیں وہی شفاعت کر سکے گا، اور کسی کو بھی زبان ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کے سامنے زبان ہلا دے کہ میرا بیٹا جی، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی میرا باپ ہے۔ تو ہاں، اللہ اگر اجازت دے دے کہ جا تیرا باپ ہے، جا تو بچا سکتا ہے تو بچا لے، تو وہ بات الگ ہے، نہیں تو بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی آدمی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یہ قیامت کا حال ہے، اس کو قرآن مقدس کی یہاں ان آیتوں میں اس آیت میں بیان کیا ہے جو آیت نمبر 33 ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، ناس یہ لوگوں کی جمع ہے، انسان ہے، انسان، ناس یہ سب لوگ، ان سے مراد ہے لوگ، کہ اے لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ یہاں حضرات مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے رب کی ناراضگی سے بچو، ان کاموں سے بچو جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَاخْشَوْا یوم اللہ، اور ڈرو اس دن سے۔ یہاں دو ڈر ہے، ایک اللہ کا ڈر اور ایک قیامت کا دن، قیامت کے دن کا ڈر۔ اور خوف کھاؤ، ڈرو اس دن سے لا یجزی، کہ نہیں کام آئے گا، والدن کوئی والد، کوئی باپ، عن ولدہ اپنے بیٹے کے، کوئی فدیے میں اپنے آپ کو پھنسا کر کے باپ کو چھڑا لے، باپ اپنے آپ کو پھنسا کر کے بیٹے کو چھڑا لے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ ولا مولود ہوا جاز، اور نہیں کوئی بیٹا کام آئے گا، ان والدہ اپنے والد اپنے باپ کے، شیئا کچھ بھی۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال، خود اپنے جو اعمال اچھے کیے ہیں ان کا بدلہ اس کو ملے گا، اور جو کام برے کیے ہیں ان کو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن حضرات مفسرین یہاں یہ لکھتے ہیں کہ یہاں جو باپ بیٹوں سے مراد ہے وہ کافر مراد ہے، کہ اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو بالکل کام نہیں آئے گا۔ ایسے ہی باپ کافر ہے، کفر کی حالت میں مرا ہے باپ، اور بیٹا مسلمان ہے تو کچھ نہیں بول سکتا، اللہ کے سامنے چھڑا نہیں سکتا ہے۔ ہاں، بعض روایتیں ایسی ہیں جن میں اگر کسی کا باپ نیک ہے اور بچے کے کچھ گناہ ہیں تو اللہ رب العزت کی اجازت دے دیں گے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جا اپنے بیٹے کو چھڑا،
कुछ रिवायतों में, ऐसे ही रिवायत में है कि बाप अगर कुछ गुनाहगार है, बेटा अच्छा अल्लाह को राजी करके गया है दुनिया से, तो ऐसी सूरत में इजाजत हो सकती है अल्लाह की तरफ से। वो भी अल्लाह अगर चाहेंगे, अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह अगर चाहेंगे तो कह सकते हैं जा तेरा बाप है, हाथ पकड़कर जन्नत के अंदर छोड़ा। ये उस सूरत में है। हाँ, हाफिज कुरान, उसकी अल्लाह ने इजाजत दुनिया में ही दे दी। हाफिज कुरान अपने माँ बाप को के लिए भी मगफिरत का जरिया है, अगर वो सही अमल करके गया है, सही उसने अल्लाह के लिए कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़ाया है, और अल्लाह की हुक्मों की फर्माबरदारी की, गुनाहों से बचता रहा, कुरान का हक अदा करता रहा, अपने माँ बाप की फर्माबरदारी का रिश्ता, जो जो काम है उन कामों के मुताबिक जो कुरान में अमल है, करने के काम है, उन पर अमल करके अगर गया तो ये हाफिज कुरान है, जो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत का जरिया, और 10 अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, जो भी किसी का हाथ पकड़ेगा, 10 की इजाजत अल्लाह ने दे रखी है देने से। या कोई आलिम है, बुजुर्ग है, वली है, उसको भी इजाजत हो सकती है कि जा तेरे साथ जो लोगों ने मोहब्बत का बर्ताव किया है, जा उनका हाथ पकड़ और जन्नत के अंदर छोड़ दिया। लेकिन ये होगा अल्लाह की, ये बात जहन में रखनी है कि होगा अल्लाह की इजाजत से ही, बगैर अल्लाह की इजाजत के नहीं हो सकता है। हाफिज कुरान के लिए भी अगर अल्लाह कहेंगे कि तू, अल्लाह राजी है उससे, उस वक्त ही इजाजत है। फिर अगर अल्लाह नाराज है हाफिज कुरान से, तो फिर तो अपनी जान ही बचानी मुश्किल हो जाएगी, दूसरों की तो कहां कोई बचा सकता है। वला मौलूदुन हुआ जाजिन, यहां वला वलदुन भी कह सकते थे अल्लाह ताला। मौलूदुन क्यों कहा है? मौलूदुन कहते हैं कि अपनी सुलभी औलाद, नहीं तो औलाद उसे भी कहते हैं, वलद जो है उसे भी कहते हैं पोते को, नवासे को, भतीजे को, उनको भी औलाद कह देते। देखो थारी औलाद क्या कर रही है। लेकिन अल्लाह ने वलद का जिक्र नहीं फरमाया, अल्लाह ने मौलूद का जिक्र फरमाया। मौलूद कहते हैं कि जो उसका हकीकी अपना बेटा है, जो अपने नुतफे से पैदा हुआ है, उसको जब उसको इजाजत नहीं होगी इतने करीबी रिश्तेदार और बेटे को, तो फिर दूर का बेटा कहां छुड़ा सकता है दादा को, कहां छुड़ा सकता है नाना को, जब अपना करीबी नहीं छुड़ा सकता है। तो वला मौलूदुन हुआ जाजिन औ वालिदिही शैआ, कि नहीं काम आएगा कोई बेटा अपने बाप के कुछ भी। इन वादल्लाहि हक, अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह का वादा सच्चा है। यहां अल्लाह के वादे से मुराद कयामत का दिन है, कयामत आकर रहेगी। कोई अगर कह रहा है नहीं आएगी तो कह रहा है उसकी जबान है, कुछ ही बोलता रहे दुनिया में। अल्लाह का वादा तो सच्चा है, कयामत आकर रहेगी। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, अल्लाह कहते हैं कि तुम्हें धोखे में ना डाल दे ये दुनिया की जिंदगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुनिया के चक्कर में फिरते रहो और ये दुनिया और आखिरत को भूल जाओ, कयामत के दिन को भूल जाओ, ऐसा ना होना चाहिए। अल्लाह पहले ही बता रहे हैं कुरान पाक में। आज कितने ही लोग हैं जो आखिरत को भूलकर दुनिया की जिंदगी के पीछे लगे हुए हैं, नमाजों को छोड़ रहे हैं, रोजों को छोड़ रहे हैं, दुनिया इकट्ठी कर रहे हैं, काम पर गया हुआ है, रोजे को छोड़ रहा है, अजी कैसे काम करेगा अगर रोजा रखेगा। ले भाई, ये इसी का तो यही तो कह रहे हैं कि फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे, गफलत में ना डाल दे तुम्हें। तो इसलिए अल्लाह के हुक्मों को अदा करना है और फिर दुनिया कमानी है। अल्लाह मना नहीं करते हैं चाहे कितनी कमा लो, लेकिन अल्लाह के हुक्मों को अदा करना है। आगे फरमाया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर एक धोखेबाज ऐसा है जो पर्दे के पीछे तुम्हारे साथ शिकार खेल रहा है। हमारे साथ अल्लाह ने बता दिया पहले ही, तुम्हारे साथ एक धोखेबाज ऐसा है जो पर्दे के पीछे तुम्हारे से शिकार खेल रहा है, और वो कौन है? शैतान। आड़ बना रखी उसने। आड़ क्या बना रखी? बाज लोगों को तो उसने धोखा दे रखा कि अल्लाह है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, तो फिर तू मानेगा किसे? और बाज को उसने कह रखा है अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, छोड़ दे रोजे, नमाज छोड़ दे, क्या है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। ये धोखा दे रखा, शिकार खेल रहा अपना। और बाज को कह रहा है, बाज को ये बात कहता है बाज को कह रहा है कि यकीन जानो ये जीना ये मरना सब दुनिया का जीना मरना है, आखिरत में कुछ नहीं उठना है।
دھوکے میں ڈال رکھا. اور بعض کو کہہ رہا ہے, بعض کو دھوکے میں اس انداز سے ڈال رکھا ہے کہ بس جی اسی دنیا کا ہے, اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے, لہذا مزے اڑا لے زندگی میں. کسی کو اس دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. تو کسی کو کہتا ہے ابھی کرتا رہے, کہیں بوڑھا ہو گیا تو, جب بوڑھا ہو جائے گا پھر توبہ کر لے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو اپنا شکار کھیل رہا ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ نہ تم کو دھوکے میں ڈال دے اللہ سے وہ دھوکے باز. کون؟ شیطان. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دھوکے باز سے مراد یہاں دل بھی ہے, اپنا دل بھی ہے. یہ بھی انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے. کبھی کچھ کراتا ہے, کبھی کچھ کراتا ہے, کبھی کچھ کراتا ہے. بھئی جی میں آتی ہے تو روزے رکھ لیتا ہے, جی میں آتی نماز پڑھ لیتا ہے, جی میں آتی ہے تو دل میں آتی ہے بات تو ماں باپ کی فرمانبرداری کر لیتا ہے. تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے, اور نہیں تو اپنا چھوڑ دیتا ہے. اور ایسے ہی ایک دھوکے باز اور ہے, وہ کون ہے؟ انسان. انسانوں میں سے ایک انسان ایسا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے پڑھ لیے, پھر بعد میں رکھ لیے روزے, نماز بعد میں پڑھ لیے. تو تین دھوکے باز ہمارے ساتھ ہے, شیطان, دل اور انسان جو اس کا دوست, برا دوست جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ چوکنا رہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمیں چوکنا رہنا ہے. دنیاوی کی زندگی کے پیچھے بھی ہمیں زیادہ نہیں پڑنا ہے کہ دھوکے میں ڈال دے, ہمیں نیک عمل سے ہمیں الگ کر دے. اور ایسے ہی ہمیں اس چکر میں بھی نہیں رہنا ہے کہ بھائی اللہ تو غفور الرحیم ہے, کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے. ایسا بھی نہیں رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخرت کی تیاری زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت